आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत के साथ होंगे। यह है इस्लामिक चैनल अल ज़िक्र। आप सबको इस चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज के वीडियो का मौजू है मरहूम लोगों को ख्वाब में देखना कैसा है, और क्या अपने ख्वाबों को किसी से बताना चाहिए, किसी से ज़िक्र करना चाहिए, और अच्छे ख्वाब किसकी तरफ से होते हैं और बुरे ख्वाब किसकी तरफ से। आइए देखते हैं ये वीडियो। अल्लाह ताला ये ख्वाब क्यों दिखाता है बंदों को? और ये एक ऐसा अमल है कि जो इंसान जिस पे काबू नहीं पा सकता, जो इंसानी डिस्कवरी से बाहर है कि ऐसा क्यों हुआ। आप देखें कि इंसान दो चीजों का मजमुआ है, एक उसका जिस्म है और एक उसकी रूह है। जहां ये दोनों आपस में एक दूसरे से मुआफकत करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वहां ये एक दूसरे से कशमकश भी करते हैं। बाज़ औक़ात जिस्मानी ख्वाहिशात रूह पर गालिब आ जाती, बाज़ औक़ात रूहानी कैफियत जिस्म पर गालिब आ जाती। आमतौर पर दिन में जब हम दुनिया के काम कर रहे होते हैं तो हमारा जिस्म एक्टिव होता है, और उसका नतीजा क्या होता है कि रूह की जो कार फरमाई है वो जरा लो हो जाती। रात को जब हम सोते हैं और जिस्म हमारा बिल्कुल बेहिस हो जाता है, तो फिर रूह जो है वो उभर कर आती है, उसकी कार फरमाई बढ़ती है, वो ज्यादा एक्टिव हो जाती। फिर आपको कुरान की वो आयत भी याद होगी कि जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब इंसान सोता है तो हम उसकी एक रूह ले लेते हैं, जिसको जिंदगी देनी होती है वो वापस लौटा देते हैं, वरना जो दूसरी बाकी होती है वो भी ले लेते हैं। अब ये जो रूह निकलती है ना एक हमारे जिस्म से, तो यूं लगता है कि जैसे वो मुख्तलिफ जगहों पे वांडर करती है, यानी घूमती फिरती, और बाज़ औक़ात दूर दराज पहुंच के मसलन किसी मुर्दे से जा मुलाकात करती, क्योंकि रूह तो एक लतीफ चीज है ना। जब माँ के पेट में बच्चे के अंदर आती है तो कोई पता नहीं चलता, जब निकल जाती है तो कोई पता नहीं चलता। इसी तरह रूह इन दीवारों के पार भी चली जाती है। कुरान पाक में आता है ना कि ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, यानी अगर बिल्कुल साउंड प्रूफ और हवा प्रूफ जगह पर भी कोई चीज रख दी जाए तो क्या होगा, रूह वहां से भी निकल जाएगी। यानी रूह के लिए ये मादी चीजें रुकावट नहीं है। अब आप देखें, जो लोग मर जाते हैं बाज़ औक़ात आपकी उनसे मुलाकात होती और आपको यूं लगता है जैसे आप उनको छू कर आए, और ऐसा मुमकिन है कि वो जो सोते वक्त एक रूह आपकी निकली, वो ट्रैवल करते करते उस मकाम पे जा पहुंची जहां वो मुर्दा रूह थी, और उसने उससे जाकर बातें भी की, कुछ मैसेज भी लिए, कुछ और भी। तो इस सारे को हम वाज़े तौर पर न जान सकते हैं, इसकी हकीकत न समझ सकते हैं, लेकिन बाज ख्वाबों को इंटरप्रेट करने में ये चीज आपको मदद देगी कि ऐसा किस तरह पॉसिबल है। आप अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं और रूहानी तौर पर आप ख्वाब में आप कहीं और पहुंचे हुए। बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि मैयत आपको कोई चीज दे रही है, मैयत रो रही है, मैयत खुश है, आप उसको देखते हैं वो बड़े बाग में बैठी हुई है। ये आपने कहां से देख लिया? आप तो बिस्तर पर लेटे हुए थे। तो वो जो एक शऊर सोते वक्त निकल जाता है, जिस्म से अलग हो जाता है, वो ट्रैवल कर रहा होता है एक तरह से, और वो ऐसी जगहों पर अल्लाह के इज़्न से ही पहुंच जाता है और उसको वहां की मालूमात मिल जाती हैं। अच्छा, आपको याद होगा वो किस्सा जो शहीदों का वाक़या मैंने आपको सुनाया था, इराक में जो सहाबा कराम की कब्रों में से उनको निकाल कर दूसरी जगह पर दफन किया गया। आपने देखा कि मुस्तकिल कंटिन्यूसली 3 दिन ख्वाब आया एक शख्स, जब उसने इग्नोर किया तो बादशाह वक्त को ख्वाब आया, मुफ्ती आजम को ख्वाब है, और मुसलसल ख्वाब में वो अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि हमें वहां से निकालो, हमारी कब्रों में पानी आ गया। और ये बिल्कुल सच्चा वाकया हुआ, दुनिया ने जिसका मुशाहिदा भी किया। तो फिर आप इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? वो शुहदा कहाँ मिले थे? तो बात यह है कि जैसे हमारी रूह ट्रेवल करती है, कहीं ऐसी जगह जा पहुंचती है, तो हो सकता है कि वो उस मकाम तक जा पहुंची हो। ये शहीदों की रूह तो आजाद होती है। जी नाज़रीन, कुछ ख्वाब सच्चे भी हो सकते हैं और
سچے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. اللہ تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہے، تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہے. اور جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ شہداء کی روح ہوتی ہے، آزاد روح ہوتی ہے. ہو سکتا ہے جیسے ہماری روح خواب کے ذریعے ایک روح نکل جاتی اور وہ ٹریول کرتی اور جا کے اس مقام تک پہنچ جاتی ہے جہاں پر وہ روحیں ہیں. اور یہ ہو سکتا ہے ان کی روح ٹریول کر کے اس کی دوسرے انسان کی روح تک پہنچتی ہو اور وہ کچھ بتانا چاہتی ہو. آئیے دیکھتے ہیں آگے کا ویڈیو. ان کو اجازت مل گئی ہو کہ وہ ان لوگوں کی روح سے جا ملے، کیونکہ سجین قید خانے میں تو ہوتی ہے نا وہ روح جس کو مجرم روح جو ہوتی، لیکن جو مومن کی روح ہے، خاص طور پہ شہداء کی روح ہے، تو جنت میں کیا کر رہی ہوتی ہے؟ گھوم پھر رہی ہوتی، کھا پی رہی ہوتی. تو یہ بالکل ایک سچ ہے اور حقیقت ہے کہ بسا اوقات انسان خواب میں ایسے لوگوں سے ملاقات کر کے ان کے حالات کو جان لیتا ہے کہ ان پہ کیا گزر رہی. مثلا ان کو عذاب ہو رہا ہے. یہ عام بات ہے نا کہ میت کو جس حال میں دیکھو اسی حال میں ہوتی ہے. یعنی اگر خواب میں دیکھیں کسی نے اپنے والدین کو دیکھا کہ وہ بہت رو رہے ہیں فوت ہونے کے بعد، تو کیا کرنا چاہیے؟ ان کی طرف سے صدقہ دعا کرنی چاہیے. یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہوتی ہے کہ ان کو موقع دے دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا میسج کنوے کر دیں. ایک طرح سے وہ اس کے دل کی بات نہیں ہوتی، الا یہ کہ آپ کسی انسان کے بارے میں بہت برا گمان رکھتے ہیں اور آپ اسے دیکھتے ہیں کہ وہ رو رہا ہے یا کچھ، لیکن کئی اور لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ ہنس رہا ہے، کھیل رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ ان دو کا کنٹراڈکشن کیسے دور کریں گے؟ تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ جس نے خواب دیکھا اس کا اپنا نظریہ اس شخص کے بارے میں کیا تھا، کیونکہ اس کی اپنی بدگمانی تو نہیں اندر چھپی ہوئی تھی کہ جو سوتے وقت اوپر ابھر آئی اور اس نے وہ روپ اس طرح کا دکھا دی. پھر وہ حدیث نفس میں آ جائے گی، دل کی بات میں وہ چیز آ جائے گی. ٹھیک. تو نبوت کا جیسے انبیاء علیہ السلام کو کچھ غیب کی خبریں دے دی جاتی تھی، اسی طرح عام انسانوں کو خواب کے ذریعے کچھ غیب کی خبریں دے دی جاتی ہیں. لیکن کسی بھی خواب کے سچا ہونے کی آپ کوئی دلیل نہیں رکھتے. ایس سچ واضح بات یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے جو خواب دیکھا وہ بالکل سچ ہو جائے گا، یہ آپ دعویٰ نہیں کر سکتے. نبوت کا تو دعویٰ کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ اپنے خواب کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں نے جو دیکھا ہے وہ بالکل سچ دیکھا. ہو سکتا ہے آپ کو شیطان نے ڈرایا ہو سکتا ہے کہ آپ کے اپنے دل کی سوچیں اور خیالات اس میں آ رہے ہوں. اور خصوصاً اس وقت جب دو متضاد آپ کو خبریں ملیں. مثلاً ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کے بارے میں بہت اچھا خواب دیکھا. دوسرا آتا ہے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو اچھے حال میں نہیں دیکھا. اب یہ فرق کس چیز کا ہو گیا؟ اس کے اپنے گمان کا فرق ہے. ایک آپ کے بارے میں گمان اچھا رکھتا ہے، وہ آپ کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے لہذا وہ آپ کو اچھا دیکھ رہا ہے. اور دوسرا آپ سے حسد رکھتا ہے اور وہ آپ کو ہر قیمت پہ ختم ہوتے دیکھنا چاہتا ہے. وہ ویسے تو مار نہیں سکتا آپ کو، لہذا خواب میں مار لیتا ہے اور خواب میں آپ کا حال برا دیکھ لیتا ہے. تو وہ خواب دراصل کیا ہوتا ہے؟ اس کی اپنے نفس کی بات ہوتی ہے. اسی طرح بعض لوگ جو جھوٹ سے بچتے ہیں، دھوکے سے بچتے ہیں، جن کے اندر منافقت نہیں ہوتی، جن کے دل بالکل صاف ہوتے ہیں، ان کو بھی بعض اوقات ایسے خواب آتے ہیں کہ جو بالکل واضح حقیقت ایک طرح سے نظر آ جاتی. لیکن کوئی شخص یہ خود سے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو میں نے دیکھا ہے وہ میرے دل کی بات نہیں اور وہ بالکل بڑی سچائی ہے، جب تک کہ وہ چیز عملاً سامنے نہ آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا شیطان کی طرف سے. یعنی اگر آپ کسی کو برا دیکھ رہے ہیں یا کسی کی برائی دیکھ رہے ہیں تو وہ دراصل کیا ہے؟ شیطان ہے آپ کے اندر، جو آپ کو اس شخص کے خلاف یا کسی خاص واقعے کے خلاف بھڑکا رہا ہے، اور آپ اپنی تسلی کر لیتے ہیں خواب کے ذریعے. فرمایا پس جب کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے تو اسے صرف اس شخص سے بیان کرے جس سے محبت اور اعتقاد ہے. یہ میرا مشورہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے آپ سب کے لیے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جب کوئی اچھا خواب آپ دیکھیں تو کیا کریں؟ اس کو بتائیں جس سے آپ محبت رکھتے ہو، وہ آپ سے بھی رکھتا ہو اور جس پر آپ کا اعتماد ہو.
جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا بیٹے کو کہ مجھے تو بتا دیا، بھائیوں کا نہیں بتانا. اور جب مکروہ خواب دیکھیں تو حق تعالی سے اس خواب کے شر اور شیطان کے فتنے سے پناہ مانگے. جب برا خواب دیکھیں تو اس خواب کے شر اور شیطان کے فتنے سے پناہ مانگے کہ شیطان بہکانے لگا انسان کو. اچھا آپ دیکھیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جسے ہمارا کسی سے اختلاف ہوا ہے، عقیدے میں، گھر کے جھگڑے میں، کسی ذاتی اس میں، تو ہم کمزور ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے، تو پھر ہم بعض اوقات اپنی تسکین کیسے کرتے ہیں؟ خوابوں میں کرتے ہیں. مثلا ایک لڑکا کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ کر نہیں پاتا، اس کو وہ رشتہ مل نہیں رہا، تو وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کی شادی اس سے ہو گئی ہے، اس لڑکی سے. تو بعض خوابوں کی نوعیت بس صرف اتنی ہوتی، اس سے زیادہ اس کی حقیقت نہیں ہوتی. اچھا بعض اوقات جیسے کسی سے ضد ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے آپ کی، اب آپ اس کو خواب میں برا دیکھ رہے ہیں، اس کی برائی دیکھ رہے ہیں، تو یہ دراصل کیا ہے؟ شیطان کا شر ہے جو آپ پہ غالب آ گیا ہے. آپ اس کی برائی چاہتے ہیں، ویسے کچھ کر نہیں پاتے، مجبور ہیں آپ، تو آپ خواب کے ذریعے وہ اپنی تسلی کر لیتے ہیں. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو سنا اور آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک اللہ کی طرف سے، اور دوسرا شیطان کی طرف سے، اور تیسرا خواب اپنے گمان کی طرف سے آتا ہے جو ہم اپنے دل اور دماغ میں سوچتے رہتے ہیں. تو پہلا خواب جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کچھ سچائی دکھانا چاہتا ہے، کچھ خبریں دینا چاہتا ہے غیب کی، اور تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہے. اور دوسرا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جو تمہیں ڈرانا چاہتا ہے اور تمہارے اوپر اپنا شر چھوڑتا ہے اور تمہیں خوف میں مبتلا کرتا ہے. اور تیسرا خواب اپنے انسان جو گمان کی طرف سے دیکھتا ہے، وہ دل دماغ میں اس انسان کے لیے کیا سوچتا ہے وہی اس کو خواب کے ذریعے دکھائی دیتا ہے. جی ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں چینل کو. میں نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.